رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیتا ہے، اور جب تک اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے اللہ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے، اور جیسی اس کی توجہ دائیں بائیں ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہت ہی غیرت مند ہے اور اس سے زیادہ غیور کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، وہ اسی لمحے اپنا چہرہ اور اپنی توجہ اس بندے سے ہٹا لیتا ہے، پھر باقی صرف اور صرف ایک عمل رہ جاتا ہے کہ وہ قیام اور رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ موجود نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ چند روز پہلے بات سننے کا اتفاق ہوا، دل کو لگی، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کسی نو مسلم کی بات ہے، یورپین کسی علاقے میں کسی نو مسلم کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، بہت دیر تک نماز پڑھتا رہا، اور جب وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو کسی پرانے ہم جیسے جدی پشتی اور نسلی مسلمان نے اس سے پوچھا کہ اتنی دیر لگا دی ہے نماز میں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا احسان ہے، اور آپ لوگ بڑے جو ہے وہ بلند مرتبے پر ہیں کہ آپ جیسے ہی اس کے سامنے جاتے ہیں فوراً اس کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ جڑ جاتا ہے، فوراً اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ میں ذرا نیا مسلمان ہوں، مجھے اپنے اللہ سے کانٹیکٹ بنانے میں اور رابطہ قائم کرنے میں دیر لگ جاتی ہے، اس لیے مجھے پھر لفظوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ تو بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، میں تو ایک نیا مسلمان ہوں۔ یہ وہ کیفیت جو اس نو مسلم کے ذہن میں پیدا ہوئی، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے صرف اطاعت نہیں، اطاعت کا شعور اور اس کا جوہر تلاش کرنا کہ اس نماز کا اصل جوہر کیا ہے، روزے اور زکوٰۃ کا اصل جوہر کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کی بنیادی کیفیت کا نام ہے۔ اطاعت کا شعور وقتی نہیں، کیونکہ اب جو نماز کی بات ہے تو نماز کے اندر جب تک انسان ہے تو صرف یہ شعور اسی لمحے کے لیے یا اسی وقت کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ میں جب تک نماز کی حالت میں ہوں تو میرا رب میرے سامنے ہے، بلکہ میں جب نماز سے باہر نکلا ہوں تو تب بھی میرا رب میرے سامنے ہی ہے، اور جب میں نے نماز کی حالت میں صرف اس کی طرف توجہ کر رکھی تھی، میرا دل دماغ اسی کی طرف تھا، اسی طرح نماز سے باہر جب میں نکلتا ہوں تو تب بھی میرے دل کی کیفیت اسی توجہ میں جب تک رہے گی، اور جتنی زیادہ بہتر رہے گی اتنا ہی زیادہ تزکیہ نفس آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ تقویٰ جو ہے وہ ان کیفیات سے گزرتے گزرتے بالکل اسی طرح ان مراحل میں سے گزرتا ہے کہ جس طرح ہماری جو جسمانی کیفیات ہیں وہ گزرتی ہیں۔ آپ نے صبح کا ناشتہ کیا، صبح کے ناشتے نے آپ کو توانائی مہیا کی، لیکن وہ توانائی آہستہ 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 کمزوری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ظہر تک پہنچتے پہنچتے انسان اپنے اندر سے ایک آواز محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے مزید کچھ چاہیے تاکہ وہ جو غذا میں نے صبح حاصل کی تھی اس کمی کو میں پورا کر پاؤں۔ اسی کیفیات میں اللہ رب العزت نے نمازوں کے سلسلے، روزوں کے سلسلے، تسبیحات کے سلسلے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے سلسلے اس کو قائم کر دیا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں اس تقوی میں کمی محسوس کی جائے فوراً کوئی نہ کوئی ڈائٹ، کوئی نہ کوئی غذا، کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایسا طریقہ اور وسیلہ اختیار کر لیا جائے کہ اس کمی کو پورا کر لیا جائے، اور پورا جب انسان کر لیتا ہے تو یقیناً وہ تزکیے کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے اس تقویٰ کی اعلیٰ مقام پر فائز رہتا ہے۔ اور یہی بات ہم نے بالکل تزکیہ کے حوالے سے ابتدا میں پڑھی کہ یہ تزکیہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے، اور یہ تعلق صرف ظاہری کیفیات کے حوالے سے نہیں بلکہ دل کے شعور کے حوالے سے، جسے محبت کہا جاتا ہے، جسے احساس کہا جاتا ہے۔ کشف المحجوب میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی جو اکثر لوگ صوفیہ کے حوالے سے بیان نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تحریک اسلامی زندگی بھر جس مشن کو اپنا مشن بنا کے رکھتی ہے، تمام دنیا کے بڑے صوفیہ اور بڑے اولیاء اس کو اپنا مشن بنا کے انہوں نے رکھا۔ کشف المحجوب میں انہوں نے تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قربت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میری قربت آپ کو میسر آ چکی ہے، تو کیا یہ قربت اس پر آپ مطمئن ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے، اور ہمارے یہاں روحانیت کے دروس دینے والے اور اس کی طرف بڑھانے والے، ان کا بنیادی مشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچا جائے،
اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، جبکہ انبیاء کا مشن اس سے آگے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہی صرف اللہ تک نہیں پہنچنا بلکہ انسانوں کو اللہ کے قریب لے جانے کا عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے قریب لانا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اتنی بلندی اور عرش معلیٰ کے قریب پہنچ چکا ہوں، یہ بڑی روحانی ترقی ہے، اور اس سے زیادہ بڑی روحانی ترقی کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن خواہش کا اظہار یہ ہوا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور میں تیرے بندوں کو اسی روحانیت کے قریب لانے کا عمل جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ اور کشف المحجوب نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، اور یہی اصل ہے کہ انسان جہاں اپنے آپ کو اللہ کے قریب پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اللہ کے دیگر بندوں کو بھی اس کے قریب پہنچانے کا اہتمام کرے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں بڑے خوبصورت بہت ساری آیات میں صرف یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے لیے آخر میں انتخاب کی ہیں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے تزکیہ نفس کا راستہ اختیار کیا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اپنے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور دیکھ لو اگر کچھ اور مقصد ہوگا تو لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گا کہ تزکیہ نفس پر تم نے تقریر بہت اچھی کی تھی، لیکن تمہارا مقصد کچھ اور تھا، میری محبت اور میرا قرب اور میری اطاعت کرنا مقصد نہیں تھا۔ اس لیے جس نے تزکیہ نفس کا راستہ اختیار کیا ہے، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اس کے سوا کسی اور کا بھلا نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور دوسری بات کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا فن خوان مت سمجھوں کہ میں اتنا عالم ہوں، میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں اور میں نے اتنی آیات یاد کر لی ہیں، اتنی احادیث میں نے پڑھ لی ہیں اور اتنے سارے میں نے کام کر لیے ہیں اور اتنے میں مختلف قسم کے مشاغل میں مصروف رہتا ہوں۔ ہمیشہ 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 اللہ رب العزت سے اس کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ذرا سا احساس انا کا، اپنے اندر کی میں کا ذرا سا بھی احساس، یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اس کو آسمان سے زمین پر اچانک گرا دیتا ہے۔ اس لیے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو وہ تم میں سے کسی کو پاکیزگی کے اس راستے پر نہ چلاتا، کسی کو پاکیزہ نہ بناتا، کسی کو ایمان کی توفیق نہ دیتا، کسی کو ایمان کی دولت سے نہ نوازتا۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو ہمارے لیے اس راستے کا اس نے انتخاب کیا اور ہمیں یہ توفیق دے دی۔ اس پر ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے، اور اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تزکیہ نفس مسلسل ترقی کا نام، مسلسل اس احساس اور شعور کو اپنے اندر زندہ رکھنے کا نام کہ جس میں ہر عمل اور ہر قول اور ہر خیال صرف اور صرف اسی کی محبت میں آگے بڑھے۔ جتنا بڑھے گا اتنے ہی زیادہ ہم بہتر ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اور اس کو انشاءاللہ ہماری محبت قبول ہوتی ہے اور وہ ہماری محبت کا جواب فوراً دیتا بھی ہے۔ میں اکثر یہ جملہ دوستوں سے اور اپنے آپ سے ذکر کرتے رہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کا جواب سننا چاہیں تو ہر اعتبار سے وہ سنا جا سکتا ہے۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور رکوع کرتے وقت سبحان ربی العظیم کہیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ سر اٹھائیں گے تو وہ آپ ہی کی زبان سے اپنی محبت کا جواب جاری کر دے گا، اور وہ کہے گا کہ سن لیا اس اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔